نا ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ مغربی زبانوں میں افسانے سے پہلے طویل قصے، کہانیاں اور ناول لکھنے کا رواج تھا، مگر جوں جوں انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا تو کسی ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت اور تسکین کے لمحات میسر کر سکے۔ چنانچہ افسانہ لکھا جانے لگا جس کے اثرات ہندوستان میں در ہے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، اختصار افسانے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، یعنی افسانے میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں بخوبی پڑھا جا سکے۔ اس لیے وحدت اثر بنیادی عنصر ہے۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی اسلوب بیان، کردار نگاری اور مکالمہ نویسی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ناول اور افسانے میں فرق یہ ہے کہ ناول نگار قاری کے لیے کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتا اور اس میں پوری تفصیل بیان ہوتی ہے، مگر اب زمانہ اور ہے، پڑھنے والے بھی تیز ہیں، وہ کچھ کڑیاں خود ملا لیتے ہیں۔ چنانچہ افسانے میں جا بجا ڈھانچے نظر آ سکتے ہیں جنہیں ایک اچھا قاری خود ملا لیتا ہے۔ افسانہ نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ کم از کم الفاظ کا استعمال کرے اور الفاظ سے زیادہ بات سے اپنے افسانے کو نمایاں کرے۔ لوگ عام طور پر الفاظ کے ذریعے نہیں سوچتے، بلکہ انسان کے دل و دماغ میں خیالات و جذبات پہلے آتے ہیں جنہیں وہ لفظوں کا جامہ پہناتا ہے اور خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ اس طرح افسانہ ایک خیالی پیکر کی عملی تشکیل کا نام ہے۔ یہ کسی امر کا ایسا بیان ہے جس میں تمہید ہو، ارتقاء ہو، عروج ہو اور پھر اسے کسی موضوع نتیجے پر ختم کیا گیا ہو اور یا نتیجے کا اخذ قاری پر چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی افسانے میں ایک منطقی ترتیب و تنظیم ہوتی ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوا۔ منشی پریم چند اور سجاد حیدر جلدرم نے اردو افسانے کے اولین واضح نقوش پیش کیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردو انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور روس کے افسانوں کے تراجم کثرت سے شائع ہوئے جن کا اثر اردو افسانے پر پڑا، مگر جلد ہی اردو افسانہ نگاروں نے اپنی نگاہ کو وسعت دی اور اپنی کہانیوں کو فطری اور حقیقی پلاٹوں سے منظم کیا اور اپنے گرد و پیش کی تمام زندگی کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمدہ کردار نگاری اور خوبصورت منظر نگاری سے اپنے افسانوں کو جلا بخشی اور یوں افسانے کو بلند ترین صنف ادب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ 1935 کے لگ بھگ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانے میں نئے رجحانات پیدا ہوئے اور اس کا دامن اس قدر وسیع تر ہو گیا۔ آزادی کے بعد ملک کو جن نئے حالات و مسائل سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے لوگوں کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے، چنانچہ افسانے کے موضوعات میں مزید وسعت پیدا ہوئی
آزادی کے بعد سے لے کر زمانہ حال تک افسانہ لکھنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں، جن میں قرۃ العین حیدر، غلام عباس، انتظار حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، غلام ثقلین نقوی، سعادت حسن منٹو، ختیجہ مستور اور ہاجرہ مسحور کے نام شامل ہیں۔ یہ یقیناً نہ تمام فہرست ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بعض افسانہ نگاروں نے زبان و بیان کی حلاوت کے ساتھ تکنیک کی جدت پر بھی خاص توجہ دی۔ ان لوگوں کی مساعی سے آج اردو افسانے کو عالمی ادب میں ایک باوقار مقام اور اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔